السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز میٹرو ون نیوز پر۔ ناظرین، ہم نے آپ کو پچھلے شوز میں بہت ساری اچھی خبریں دی ہیں اور آج بھی ہم آپ کو ایک ایسی اچھی خبر دینے جا رہے ہیں، اور وہ ہے مدارس کے طلباء کے حوالے سے۔ عام طور پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب مختلف اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز کے مقابلے ہو رہے ہوتے ہیں، مختلف کھیلوں کے مقابلے ہوتے ہیں، ہم نصابی سرگرمیاں ہوتی ہیں، غیر نصابی سرگرمیاں ہوتی ہیں، اس میں جو آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے نام اسکول، انگلش میڈیم اور بڑی بڑی فیسوں والے اسکول اور اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ نظر آتے ہیں آپ کو کہ وہاں کے بچے زیادہ سامنے آگے پوزیشنز لے رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسی بھی بات نہیں ہے۔ اب جو مدارس کے بچے ہیں، جو دینی اداروں کے بچے ہیں، وہ بھی کسی سے کم نہیں ہیں، اور ماشاءاللہ بہت سارے ایسے ایونٹس اب ہو رہے ہیں جس میں وہ پوزیشن لے رہے ہیں اور نہ صرف اپنے والدین کا بلکہ ان اداروں کا بھی نام روشن کر رہے ہیں، اور واقعی میں یہ ثابت کر رہے ہیں کہ دینی ادارے ان پر جو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں وہ ضائع نہیں جا رہی، بلکہ اس سے ہمارے مستقبل کے معمار تیار ہو رہے ہیں۔ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے محترم حذیفہ رفیق نے، جو کہ کوآرڈینیٹر ہیں بیت السلام ویلفیئر ٹرسٹ کے اور جامع بیت السلام کے۔ السلام علیکم حذیفہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے ساتھ شریک ہوئے۔ حذیفہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس کے ساتھ ہم تھوڑی ہی دیر میں اور ان کے دو اسٹوڈنٹ سے بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کریں گے شہریار خان اور ان کے ساتھ ساتھ سمیر حسین ہمیں جوائن کریں گے تھوڑی دیر میں، جنہوں نے یہ کامیابیاں سمیٹی ہیں، اور ان سے ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ حذیفہ رفیق صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جامع بیت السلام کیا ہے، اس کا تھوڑا سا تعارف کروا دیں تو پھر ہم آگے بات کریں۔ جی اختر صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا بیت السلام کے حوالے سے کہ ہم اپنا تعارف کرائیں۔ حذیفہ میرا نام ہے جی، حذیفہ رفیق، بیت السلام ویلفیئر ٹرسٹ اور جامع بیت السلام، جو کہ بیت السلام ویلفیئر ٹرسٹ کا ایک ذیلی ادارہ ہے، جس کی ایک برانچ کراچی میں بھی موجود ہے اور اس کی ایک برانچ پنجاب میں بھی موجود ہے، تلگنگ کے علاقے میں۔ کراچی والی جو برانچ ہے وہ سندھ اور بلوچستان کے لیے 2 صوبوں کو کور کرتی ہے، اور جو پنجاب والی برانچ ہے وہ پنجاب اور کے پی کے کو کور کرتی ہے۔ اس ادارے کی خصوصیات کیا ہیں؟ ایک خصوصیت نہیں، کئی خصوصیات ہیں، ہم انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے، اور پھر جو ہمارے اس ادارے سے تیار ہونے والے اسٹوڈنٹس ہیں ان سے بھی انشاءاللہ آپ کو ملوائیں گے۔ تو اس ادارے کی خصوصیات کیا ہیں کہ یہاں پر حفظ بھی ہوتا ہے، ساتھ ہم اسکول بھی پڑھاتے ہیں۔ پھر حفظ کے بعد ہم پھر 4 سال میں ان بچوں کو او لیولز کراتے ہیں، وہ فری آف کاسٹ، مکمل مفت ہی او لیول کرایا جاتا ہے، جو کہ آج اس زمانے میں ایک تصور کرنا بھی کسی کے لیے نہ صرف دینی اور دنیاوی تعلیم بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کے آپ جی اس کے علاوہ او لیولز کروا رہے ہیں۔ او لیولز کے بعد وہ بچہ دینی علوم حاصل تو کر ہی رہا ہوتا ہے، کیونکہ ایک ادارہ ہے، دینی ادارہ ہے، اور ان دینی علوم کے ساتھ اس نے اے لیولز بھی کرنا ہوتا ہے، اور اگر وہ او لیولز اے لیولز ڈپارٹمنٹ میں نہیں جا سک رہا یا اس کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے، تو ہم اس کو میٹرک اور ایف ایس سی اور اس کے آگے کے مراحل کروا رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہم ان بچوں میں سے جو ذہین بچے ہیں، جو خدمت کرنا چاہتے ہیں، اچھا ہم ان کا ایک کانسیپٹ بناتے ہیں اس پورے نظام تعلیم میں، صبح شام کی زندگی میں، ہاسٹل میں ہمارے پاس ہوتے ہیں، ہم ان کا ایک کانسیپٹ بناتے ہیں کہ تمہارے اوپر امت کے وسائل لگ رہے ہیں، تمہارے اوپر قوم کے وسائل لگ رہے ہیں، اب تم نے یہاں سے جانے کے بعد امت اور قوم کی تعمیر کی خدمت کرنی ہے۔ یہ بہت بڑی بات، اپنی ذاتی مفادات سے بڑھ کے، اپنے ذاتی سہولیات سے بڑھ کے تم نے جس میں امت کا فائدہ ہے، جس میں قوم کا فائدہ ہے، وہ خدمت کرنی ہے۔ تو یہ او لیولز کرتے ہیں، اے لیولز کرتے ہیں، دینی علوم حاصل کرتے ہیں۔ اس دوران ہم ان کو مختلف ایکسپوجرز دینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ دنیا میں جائیں، دیکھیں، مختلف یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ سے کمپیٹ کریں، مختلف کمپٹیشنز میں جائیں۔ ماشاءاللہ سے یہ اسٹوڈنٹ ہمارے کیپٹل یونیورسٹی گئے، یو ای ٹی پشاور گئے، اس کے علاوہ جی کی گئے، ہائی ٹیک میں گئے، مختلف اداروں میں بیت السلام اولمپیاڈ ہوتا ہے، وہاں پر تقریباً 200 اسکولز آتے ہیں، ان میں یہ کمپٹیشن انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ان کمپٹیشنز میں، اور عنقریب دی یونیورسٹی آف لاہور میں بھی انشاءاللہ کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو الحمدللہ کہ یہ ہے کہ محنت کی جائے تو اس کا ثمرہ ضرور دکھتا ہے۔ بالکل۔ اور ابھی ریسنٹ کمپٹیشن کیا ہوا ہے؟ جو ریسنٹ ان کے 2 کمپٹیشنز ہوئے، اس میں کیپٹل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اسلام آباد، اور پھر اس کے بعد یو ای ٹی پشاور میں ان لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا۔ اراؤنڈ مور دین 100 یونیورسٹیز اینڈ اسکولز وہاں آئے ہوئے تھے، جس میں ان بچوں نے جا کر وہاں پر دینی ادارے کے بچوں نے، اس میں تقریباً 500 سے زائد اسٹوڈنٹس ہیں جو وہاں پر کمپیٹ کر رہے تھے، اور اس میں ان دینی اداروں کے بچوں نے وہاں پر جا کر ایک ٹیکنالوجی سے متعلقہ شعبہ روبوٹکس میں 4 پہلی پوزیشنز حاصل کی ہیں۔ انبلیویبل فار اس کہ ایک دینی ادارے کا بچہ، اور ماشاءاللہ سے ہم ان کو اپنی حلیے سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے ایک دعوت دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی اگر آپ ہمارے اداروں میں آئیں، ان اداروں میں آپ آئیں تو، اور ان اداروں کا آپ ہونہار بچے دیں، ان اداروں میں آپ معیاری بچے دیں، ذہین بچے دیں، تو یہ بات ہم اس بات کو بالکل ہم انشاءاللہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اس امت کی تعمیر کے لیے ایک بڑا کردار ادا کریں۔ کتنے بچے گئے تھے بیت السلام سے؟ بیت السلام سے تقریباً ان کی 60 ٹیمیں شریک ہوئی تھی، جس میں سے ہر ٹیم میں منیمم 2 اور میکسیمم 4 ہونے چاہیے، تو
5 کمپٹیشنز میں انہوں نے جو ہے وہ پوزیشنز حاصل کی، جس میں سے 4 کمپٹیشنز میں پہلی پوزیشن حاصل کی اور ایک میں سیکنڈ پوزیشن حاصل کی. اچھا، زبردست، بہت زبردست بات ہے. اور ناظرین، ہم اب بات کرتے ہیں ان نوجوانوں سے جنہوں نے یہ پوزیشنز حاصل کی ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے ویڈیو کال پہ، اسکائپ پہ محترم شہریار خان صاحب نے، اور جو کہ اسٹوڈنٹ ہیں جامعہ بیت السلام کے. ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم شہریار خان. شہریار صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ شکر ہے اللہ کا، الحمدللہ. چلیں زبردست. ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ آپ نے کیا کامیابی سمیٹی ہے، کیا کمپٹیشن تھا، اس کی ذرا تفصیل بتائیے. جی، یہ کمپٹیشن UET پشاور، جو کہ کہہ لیں کہ خیبر پختونخوا کی سب سے فیمس یونیورسٹی ہے، وہاں پہ ہیلڈ ہوا تھا، جس میں تقریباً اراؤنڈ 500 پلس پارٹیسپینٹس سے 500 پلس ٹیمز تھی اور 25 پلس یونیورسٹیز سے بچوں نے حصہ لیا تھا. تو مختلف کیٹیگریز تھی اس میں. روبوٹکس ماڈیولز تھے جیسے کہ روبو سومو، روبو وار، آبسٹیکل اوائڈنگ، میز سالونگ، لائن فالوئنگ روبوٹس اور گیمنگ وغیرہ. تو ہماری جو جامعہ کے بچے تھے انہوں نے لائن فالوئنگ، لائن ٹریکنگ روبوٹس، روبو سومو اور میز سالونگ روبوٹس میں حصہ لیا تھا. اچھا، زبردست. تو اس میں اور کتنی ٹیمیں تھیں، کتنے بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا ان ٹوٹل؟ اراؤنڈ 300 پلس ٹیمز تھی، اراؤنڈ 25 پلس یونیورسٹیز سے. اچھا، ماشاءاللہ، زبردست. اور آپ کی ٹیم میں کون کون لوگ تھے، ان کے نام بتائیے، کتنے لوگ تھے آپ کی ٹیم کے ممبرز؟ ٹیم میں تھا، شہریار، اور میرے ساتھ یہ سمیر تھے اور 2 اور لڑکے تھے. اچھا، زبردست. تو یہ بتائیے کہ آپ اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ کو یہ سیکھنے کا شوق کیسے پیدا ہوا، روبوٹکس میں آنے کا شوق کیسے ہوا؟ سب سے پہلے بات تو اس کا کریڈٹ تو میں کہوں گا یہ سیکھنے کا، کمپٹیشن ون کرنے کا، جو سب کچھ ہے جو ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے اس کو جاتا ہے. کیونکہ جب ہم شروع میں آئے تھے تو شروع میں ہی ہمارے جو جامعہ تھا بیت السلام ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے ہمارا جو انسٹیٹیوٹ تھا تلگنگ کے اندر، ادھر ایک لیب، روبوٹکس لیب بنی. تو اس کے بعد اس لیب میں جو سارا ایک مطلب کہہ رہے کہ ایک پلیٹ فارم اس انسٹیٹیوٹ نے ہمیں ایک پلیٹ فارم دیا، جس کی وجہ سے بچوں کا شوق بڑھا، بچے اس کی جانب آئے روبوٹکس کی طرف اور پھر کام کرنا شروع کر دیا. اور جو سارا اس کا ایکسپینڈیچر ہوتا ہے، جو آنے جانے کا خرچہ، روبوٹ پہ خرچہ جو ہوتا ہے، وہ سب بھی ہمارا انسٹیٹیوٹ ہی بیئر کرتا ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے ٹیچرز ہوتے ہیں، ہمارے جو ہمیں گائیڈ کرتے ہیں، صحیح ہے، وہ کچھ انجینئرز ہوتے ہیں جو ہمیں گائیڈ وغیرہ کرتے ہیں، ٹیچرز ہی ہمارے. تو اس وجہ سے بچوں کے درمیان ایک شوق جو ہے وہ پروان چڑھتا رہتا ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ سپورٹ ہوتی ہے انسٹیٹیوٹ کی، ٹیچرز کی، سب کی، بالکل مسئلہ نہیں ہوتا. شہریار، آپ کب سے یہاں پڑھ رہے ہیں اس جامعہ میں؟ آپ کتنے سالوں سے؟ جی، یہ میرا 6واں سال ہے. یہاں پہ میں حفظ کے بعد آیا تھا. میں نے پہلے او لیولز مکمل کیا ہے یہاں پر، اور پھر اے لیولز ابھی کر رہا ہوں. اے لیولز کے ساتھ ساتھ درس نظامی بھی کر رہا ہوں. آپ جب آئے تھے یہاں اس جامعہ میں تو کیا سوچ کے آئے تھے؟ آپ کے مائنڈ میں کیا تھا؟ کیا صرف پڑھنے کا ہی سوچ کے آئے تھے یا کچھ بننے کا سوچا تھا، کچھ آگے بڑھنے کا سوچا تھا؟ جب میں آیا تھا تو یہی میرا پلان تھا کہ مطلب جو ایک ایسا ادارہ ہو جہاں دینی تعلیم بھی ہو اور اعلیٰ سے اعلیٰ دنیاوی تعلیم بھی ہو. تو اللہ کا شکر ہے بیت السلام ملا، جہاں پہ ایک اچھے طریقے سے، ایک اچھے گریڈز کے ساتھ سب کچھ، ایک اچھی تعلیم او لیولز کی میں نے پڑھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھی ویری گڈ انوائرمنٹ کے اندر، دینی ماحول کے اندر دنیاوی تعلیم، جو کہ یو کین سے ون آف دا ریئر تھنگز تھی باقی آس پاس. سب ان سے آپ جو ہے وہ ان کے ریزلٹس پوچھیے گا، جو او لیول کیمبرج میں اپیئر ہوتے ہیں، پھر ان کے بعد ان کے ریزلٹس کیا آتے ہیں، یہ بھی آپ کو بتائیں. جی جی، بالکل بالکل. شہریار بتائیے کیا ریزلٹس آ رہے ہیں آپ کے؟ اس سال بھی ہمارا جو اٹ واز ویری گڈ ریزلٹ اوور آل. میرے اپنے جو گریڈز تھے وہ تھے 4 A stars، 2 A's and 2 B's. اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور شہریار یہ بتائیے کہ آپ نے جامعہ میں داخلہ لینے کا کیوں سوچا؟ وہاں آپ کے علاقے میں بھی اسکولز ہوں گے، پرائیویٹ اسکول ہوں گے، انگلش میڈیم بھی ہوں گے، بڑے بھی ہوں گے، چھوٹے بھی ہوں گے، تو آپ نے یہاں آنے کا کیوں سوچا، یا آپ کے پیرنٹس نے کیوں سوچا؟ اصل میں اسکولز تو اور بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، بیکن ہاؤس وغیرہ، اور بھی بہت سارے اچھے اسکولز ہیں، لیکن ون آف دا ریئر تھنگز ایز اے سیڈ بیفور کہ جو یہاں باقی مجھے کہیں بھی نہیں ملی،
اور نہ ہی میں کہوں گا مل سکتی ہے وہ یہ تھی کہ اٹ واز بوتھ پیرالل، مطلب دینی تعلیم بھی اور دنیاوی تعلیم بھی ایک ہی پلیٹ فارم کے اوپر، ایک ہی اچھے ویری گڈ انوائرمنٹ کے اندر دنیاوی تعلیم بھی مل رہی تھی اور دینی تعلیم بھی مل رہی تھی، جس کی وجہ سے ادھر آنے کا سوچا آف کورس. رائٹ، زبردست. تو یہ بتائیے کہ وہاں پہ ہاسٹل کی فیسلٹیز کیسی ہیں، رہائش کا انتظام کیسے ہوتا ہے، کیسے آپ لوگ اسٹڈی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ کیا ایکٹیویٹیز رہتی ہیں وہاں پہ؟ نارمل روٹین ہوتی ہے. صبح ہمارے پیریڈز ہوتے ہیں 7 پیریڈز، جس کے اندر مطلب جو دینی تعلیم کے پیریڈز ہوتے ہیں درس نظامی وغیرہ کے. پھر اس کے بعد جو اے لیولز کی کلاسز ہیں زور کے بعد وہ ہوتی ہیں. اس کے بعد پھر عصر کے بعد بچے کھیلتے ہیں. مغرب کے بعد روٹین اسٹڈی ہوتی ہے ٹیوشن وغیرہ کی. پھر رات کو عشاء کے بعد بچے لائبریریز جاتے ہیں، ریڈنگ وغیرہ کرتے ہیں. بس یہ کہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بھی ہم وہاں کراتے ہیں. ڈفرینٹ ہم نے ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں، ان کے درمیان بہت سارے ڈفرینٹ پورے سال کا ان کا کیلنڈر بنا ہوا ہے جس میں ان کے آپس سے کمپٹیشنز ہو رہے ہوتے ہیں. پھر ہر ہاؤس والا اپنے اس کا جو مانیٹر ہے وہ اپنی پوری ٹیم کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے، ان کو موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے. تو ایک انوائرمنٹ بنا ہوا ہوتا ہے کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے. آگے بڑھنا ہے، صحیح. تو شہریار، آپ کا آگے کیا ویژن ہے؟ آپ کیا بننا چاہتے ہیں آگے؟ ویژن تو ہمارا ایک ہی ہے، بس قوم کی خدمت کرنا. جس طرح بھی ہمارے بڑے کہیں گے، جس میدان میں بھی ہمیں بھیجیں گے تو اس میں انشاءاللہ جس قوم کی اور امت کی خدمت کرنا، یہ ویژن ہے. چلیں، بہت شکریہ آپ کا شہریار خان، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں. اور ناظرین، ہم بات کر رہے تھے جامعہ بیت السلام کے ان ہونہار طالب علموں کے بارے میں جنہوں نے ہنڈریڈز آف اسٹوڈنٹس کے کمپٹیشن میں انہوں نے پوزیشن لی، اور ماشاءاللہ 4 کمپٹیشنز میں فرسٹ پوزیشن حاصل کرنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، اور خاص طور پہ وہ بھی روبوٹکس میں. تو ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور دوسرے اسٹوڈنٹ سے بھی آپ کو ملواتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں جامعہ بیت السلام کے ہونہار طلباء کے بارے میں جنہوں نے روبوٹکس کے مقابلوں میں ماشاءاللہ بہت زبردست پوزیشنز حاصل کیے ہیں. اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حذیفہ رفیق صاحب، جو کہ کوآرڈینیٹر ہیں بیت السلام ویلفیئر ٹرسٹ کے اور جامعہ بیت السلام کے. حذیفہ رفیق صاحب، یہ بتائیے کہ تلاگنگ میں جو آپ کے پاس ہے جامعہ ہے، وہاں اس کی کیپیسٹی کتنی ہے، کتنی گنجائش ہے، کتنے بچے وہاں زیر تعلیم ہیں؟ جو اختر صاحب، جو تلاگنگ والا جو کیمپس ہے وہ اس وقت وہاں پر اراؤنڈ 1100 اسٹوڈنٹس وہاں زیر تعلیم ہیں، جس میں دینی علوم کے ڈپارٹمنٹس بھی ہیں اور کنٹمپریری ایجوکیشن کے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں. البتہ ہم وہاں مزید کنسٹرکشن کرنے جا رہے ہیں کیونکہ وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ زور ہے. ظاہر سی بات ہے، ایک معیار کوشش کرتے ہیں اس علاقے میں تو ایسی اپرچونیٹی تو بہت ہی ریئر ہوگی. بالکل، اس علاقے کی سطح پر کیا ہے، وہاں پر لاہور سے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں، وہاں پر اسلام آباد سے آ رہے ہیں، وہاں پر پشاور سے آ رہے ہیں، وہاں پر فیصل آباد سے آ رہے ہیں، سیالکوٹ سے آ رہے ہیں. پورا علاقہ ارد گرد کے 3-4 گھنٹے کی سراؤنڈنگ میں جو علاقے ہیں ان سب کا بہت زور ہے شدت سے کہ وہاں پر اپنے بچوں کو ایڈمٹ کریں. تو اراؤنڈ 1100 بچوں کی تو ابھی کیپیسٹی ہے، لیکن ابھی ہم جو کنسٹرکشن کرنے جا رہے ہیں ہوپ فلی انشاءاللہ وہاں پر 2000 سے زائد اسٹوڈنٹس کی ہم گریجولی کیپیسٹی تو ہو جائے گی، پھر گریجولی ان کو بڑھا رہے ہوں گے کیونکہ ہمیں ظاہر سی بات ہے فیکلٹی بھی تو پھر چاہیے اور پھر معیاری کام کرنا ہے. تو ایک ساتھ اتنی آسانی سے نہیں ہوتا، اس پہ بہت عرصہ لگا ہے. 2010 میں ادارہ شروع ہوا تھا، ایک سیلاب سے شروع ہوا تھا، اور ایک مسجد کا امام مولانا عبدالستار صاحب حفظہ اللہ ان کی صحت میں عافیت سے رکھے، ان کے ساتھ یہ قافلہ جڑا تھا اور پھر اس ادارے کی بنیاد رکھی گئی تھی. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو اور بھی شعبے ہیں ان کی بنیاد رکھی گئی تھی. تو ابھی 1200 بچوں کی 1100 سے 1200 بچوں کی کیپیسٹی انشاءاللہ ہم قریب میں اس کو 2000 سے زائد تک لے جائیں گے. اس کے علاوہ اوور آل پورے پاکستان میں، پورے ملک بھر میں 380 چھوٹے چھوٹے بیسک ایجوکیشن سینٹرز ہیں جہاں پر ہم نے کہیں میٹرک تک بھی تعلیم شروع کر دی ہے. شکارپور میں، سندری وغیرہ میں وہ تقریباً 40,000 ہمارے اس وقت اسٹوڈنٹ بیت السلام ویلفیئر ٹرسٹ کے انڈر ہیں. 380 سینٹرز کے 380 بیسک ایجوکیشن سینٹرز. فارمل ایجوکیشن ہے وہ بھی؟ جی، بہت بنیادی ہے. بستیوں میں، دیہاتوں میں، قصبہ ہم کہتے ہیں یار آ جاؤ ہمارے پاس پڑھ لو. ہم نے وہاں فیکلٹی بٹھا دی ہے کہ وہاں پر آ کے اپنا قرآن صحیح کر لیں، اپنا جو ہے وہ عصری علوم میں جو ہے ان کی رائٹنگ، ان کی جو ہے وہ اسپیکنگ کچھ وہ صحیح کر لیں. بس ہم کہتے ہیں ہمارے پاس وقت دے دیں. ایسی بات ہے وہاں پر ایک پڑھائی کا مزاج، ایک محنت کی گئی ہے اس تعلیم کے اوپر انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں. تو وہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ اپنی استطاعت کے مطابق لوگ ظاہر اپنی روزگار میں بھی نکلتے ہوں گے، مزدوری بھی کرتے ہوں گے. روزگار بچے بھی آپ کہتے ہیں مزدوری کرتے نظر آتے ہیں. روزگار ہیں، گھروں کے ہزار مسائل ہیں. پھر جو مستحق خاندان ہیں ہم کوشش کرتے ہیں ان سینٹرز کے تھرو ہم اپنا ویلفیئر ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں. ہم وہاں پر میں ان ویلفیئر ایکٹیویٹیز کی طرف بھی آنا چاہوں گا. اس سے پہلے آپ یہ بتائیے گا کہ وہاں پر جو ہاسٹل کی فیسلٹی ہے وہ اس کی کیپیسٹی کتنی ہے؟ ہاسٹل جو ہمارے ہاں جو بھی اسٹوڈنٹ ہیں وہ 100% ہاسٹل میں ہی ہے، کیونکہ کام معیاری کرنا ہے تو 24 گھنٹے اور تیز رفتار کرنا ہے. 4 سال میں او لیولز کرانا ہے. ایک دیہات سے آیا وہ بچہ ہے،
اس کو آپ 4 سال میں او لیول کرا رہے ہیں, اس کا بیک گراؤنڈ وہ نہیں ہے, تو بہت تیز رفتاری سے کام کرنا پڑتا ہے. پھر ڈفرینٹ کمپٹیشنز ایکسپوجر دینے, تو بہت تیز رفتاری سے کام کے لیے پھر 24 گھنٹے وہ اسٹوڈنٹ ہمیں چاہیے ہوتا ہے. اور کراچی کے اسکول کے بارے میں بتائیے. سیم وہی چیز یہاں پر ہے, سیم وہی چیز یہاں یہاں پر کیا لوکیشن ہے اس کی اور کتنے ایریا پر ہے, وہاں اس کی کیا فیسلٹیز ہیں؟ جی, یہ کیمپس بحریہ ٹاؤن کے نیئرسٹ لنک روڈ ہے. لنک روڈ پر ایجوکیشن سٹی بنی ہوئی ہے, وہاں پر بہت سارے اور بھی اداروں کی زمینیں ہیں وہاں پر, اور بھی ایجوکیشن سٹی کے حوالے سے, کیونکہ وہاں پر تعلیمی ماحول ہے سارا. تو وہاں پر میرے ادارے کے پاس 70 ایکڑ جگہ ہے, وہاں پر بھی اس وقت تقریباً 10 لاکھ اسکوائر فٹ پہ تعمیرات ہوئی ہوئی ہیں. تو 2,500 بچوں کی وہاں بھی گنجائش ہو چکی ہے انشاءاللہ. تو ہم گریجولی اس کو بھی بڑھا رہے ہیں. یہاں بھی سٹارٹ ہیں آپ کے ایڈمیشنز وغیرہ, کلاسز سب چیز؟ جی, رمضان کے فوراً بعد ہمارے ایڈمیشنز ہوں گے 10 سال سے, وہ بھی الحمدللہ ادارہ چل رہا ہے. وہاں پر بھی بچے او لیولس کے, اے لیولس کے سارے ایگزامینیشن دے رہے ہیں. اور ہم تو دیکھنے والوں کو بھی دعوت دیں گے, آ کے دیکھیں اور کس طریقے سے ایک دینی ادارے میں کام ہو رہا ہے, اور آپ کو بھی دعوت دیں گے. نہیں, انشاءاللہ ہم وزٹ بھی کریں گے ضرور. اور یہ بتائیے کہ اس میں ایڈمیشن کا کیا کرائیٹیریا ہے, کون لوگ وہاں داخلہ لے سکتے ہیں, کیا پروسیجر ہوتا ہے؟ سر جی, ایڈمیشن کا کرائیٹیریا تو یہ ہے کہ جو بچہ حفظ میں آ رہا ہے اس کی عمر 9 سے 11 سال کے درمیان ہو, 9 سے کم نہ ہو اور 11 سے زیادہ نہ ہو, اور وہ 5ویں کلاس تک کی اس کی استعداد ہو. استعداد کا ہم ایک امتحان لیتے ہیں کہ اس کی استعداد ہو, ڈگری کافی نہیں ہوتی. پھر اس کے بعد اگر وہ حفظ ڈپارٹمنٹ سے آگے بڑھ کے اگر وہ اس میں آ رہا ہے, او لیولس کے ڈپارٹمنٹ میں آ رہا ہے, تو او لیولس کے لیے اس کا حفظ ہم لوگ پرائرٹی پر رکھتے ہیں کہ حفظ ہونا پرائرٹی بھی رہتی ہے, اور ہم بس اوقات اس کو لازم بھی کر دیتے ہیں جب ہمارے پاس بہت سارے ایڈمیشنز آ رہے ہوتے ہیں. اس وقت لاسٹ ایئر ہمیں پاس صرف ہمیں 100 بچے چاہیے تھے, تو 1100 کینڈیڈیٹ آئے تھے, انہوں نے اپلائی کیا تھا, اپلیکنٹس 1100 تھے. تو او لیولس کے لیے حافظ ہونا شرط ہوتا ہے, 13 سال سے زیادہ عمر نہ ہو اس کی. اس کو ہم پھر ایگزام, اس کا ایڈمیشن ٹیسٹ ہوتا ہے, اور پھر وہ جو ایڈمیشن ٹیسٹ جو کلیئر کرتا ہے اس کو ہم پھر اپنے پاس ایڈمیشن دے رہے ہوتے ہیں. فرسٹ ٹائم بچہ کس ایج کا آپ کے پاس آپ لوگ لیتے ہیں؟ 9 سال سے منیمم ہم نہیں لیتے. 9 سال سے کے لیے وہ آتا ہے, حفظ کے ساتھ اپنی اسکولنگ کرتا ہے. اگر وہ پہلے سے اسکولنگ اور حفظ کر چکا ہے تو پھر 13 سال کی ایج میں ہمارے پاس آئے, ہم ان کو او لیولس کراتے ہیں 4 سال میں, وہ اراؤنڈ 16 to 17. اور اگر بچہ اسکولنگ میں ہو اور حفظ نہ کیا ہوا ہو تو اس کے لیے ایج بریکٹ یہی ہے یا ایج بریکٹ دیکھیں وہ پالیسی پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. رمضان میں ہماری پالیسی اناؤنس ہوتی ہے, لیکن چونکہ ہم زندگی تھوڑی ہے, وسائل کم ہیں, محنت ہم چاہتے ہیں کہ جتنی زیادہ سے زیادہ بہتر نتائج حاصل کریں وہ کریں. تو حفظ ایک اللہ کی ایسی شان ہے کہ حفظ جو بچہ کرتا ہے اس کی برین کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے, وہ بہت ذہین ہو جاتا ہے. یہ ہمارا ایک تجربہ ہے, اور بہت سے لوگوں کو اس کا تجربہ ہوا ہوگا. جو حافظ ہوتا ہے, کیونکہ اللہ کا قرآن ہے, اللہ کا کلام ہے, تو اس کی ایک اپنی برکت ہوتی ہے. اس کی وجہ سے ہم پھر اس کو پرائرٹی پر لے رہے ہوتے ہیں. ذہین بچہ تیز رفتار کام کرنا ہے, کم وقت میں تیز رفتار محدود وسائل کے ساتھ کام کرنا ہے. رائٹ, زبردست, یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے. اور اس میں ایڈمیشنز میں پرائرٹی بھی کچھ لوگوں کو ہوتی ہے یا اکراس دی بورڈ میرٹ پہ؟ جو میرٹ پر آئے گا, میں آپ کو کچھ مثالیں میں کیا دوں. ہمارے بہت سارے سینئرز گورنمنٹ میں ہیں, آرم فورسز میں, ان کی ہمارے پاس ریکویسٹ آئی. ہمارے چیئرمین صاحب ہیں, ان کا موبائل 2 مہینے بند رہتا ہے, بالکل بند ہوتا ہے, صرف اسی وجہ سے کہ ان کے پاس ریکویسٹ آتی ہیں. ہمارے ماشاءاللہ صحافی دوست بھی ہیں, ہمارے جو ہے وہ آرم فورسز کے دوست بھی ہیں, ہمارے جو ہے وہ گورنمنٹ کے افسران بھی ہیں. تو سب ماشاءاللہ چونکہ ایک ادارے کا ایک ایسا الحمدللہ تعارف ہے, تو سب کوشش کرتے ہیں کسی نہ کسی طرح داخلہ یا ایڈمیشن ٹیسٹ ہو جائے. بہت سارے ایسے لوگ بھی کوشش کرتے ہوں گے جو جن کے پاس پیئنگ پاور تو ہے, فیس بھی دے سکتے ہوں گے, لیکن وہ چاہتے ہوں گے کہ صرف میرٹ پر دیہات کا بچہ ہو, اگر میرٹ کو وہ کلیئر کرے گا, وہ یتیم ہو, وہ غربت سے لاچار ہو, کسی غریب علاقے سے ہی کیوں تعلق نہ رکھتا ہو. آپ ان بچوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں, ان کے ساتھ اور بھی بچے ہوں گے, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کون کس علاقے سے تعلق رکھتا ہے. ہم صرف کیا معیار ہمیں چاہیے, ہم صرف افراد کی تیاری کر کے افراد دینا چاہتے ہیں اس قوم کو جو کام کریں, جو لگن کے ساتھ کریں. بس اوقات ان صورتوں میں پھر ہم کام سے اور مقصد سے ذرا پیچھے ہٹنا پڑتا ہے, تو اس کو ہم کسی طرح کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے. چلیں زبردست. اور ناظرین, ہم دوسرے ہونہار اسٹوڈنٹ سمیر حسین سے آپ کی بات چیت کرواتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسکائپ پہ, ویڈیو کال پہ. السلام علیکم سمیر حسین. السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, شکر. سمیر حسین, اپنا آپ تعارف کروائیے, اپنا بیک گراؤنڈ بتائیے, آپ کا ہوم ٹاؤن کیا ہے, آپ کہاں سے آئے ہیں اور یہاں کب سے ایڈمٹ ہیں؟ جی, بیسیکلی آئی ایم belong to Karachi but I'm currently living in Lahore. صحیح. And I am in the Department of Contemporary Education in Jamia Bat Islam Talagam. اچھا, رائٹ, ٹھیک ہے. اور آپ کے بہن بھائی کتنے ہیں اور آپ کے فیملی میں پڑھنے والے اس ایج گروپ؟ میرے 3 بھائی ہیں, ایک بہن ہے الحمدللہ, اور 2 بھائی میرے یہاں پڑھ رہے ہیں. اچھا, ماشاءاللہ. تو ایک گھر سے زیادہ بھی بچے اٹیمپٹ کر سکتے ہیں, اگر میرٹ پہ آ رہے ہیں تو اس کو بھی ایڈمیشن مل سکتا ہے نا. صحیح. تو سمیر حسین, آپ یہ بتائیے کہ آپ کا مقابلہ کن ٹیموں سے ہوا اور کیسا رہا؟
الحمدللہ مقابلہ بہت اچھا تھا. ہمارے UT ہم گئے تھے, کافی یونیورسٹی سے ہمارا مقابلہ تھا. ایج یونیورسٹی تھی, کسٹ تھی یونیورسٹی, UT پشاور itself it was there. تو مقابلہ تو بہت بہترین تھا. الحمدللہ اللہ نے کامیابی دی. ماشاءاللہ, مبارک ہو آپ کو بھی, آپ کے تمام ساتھیوں کو بھی. اور یہ بتائیے کہ کیا سوچ کے گئے تھے مقابلے میں؟ یہی سوچا تھا کہ مین مقصد جیتنا ہے نہیں تھا. ایک یہ ہے کہ ایک پلیٹ فارم پہ جائیں اور پارٹیسپیٹ کریں, یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور یونٹی جو مین مقصد ہے, جو اسلام بھی کہتا ہے کہ یونٹی پہلے, وہ بے شک ہم اسٹوڈنٹس, دینی تعلیم والے اسٹوڈنٹس ہوں یا اسکول کے اسٹوڈنٹس ہوں, یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہوں, ہم سب میں ایک یونٹی پیدا ہو. صحیح. اور وہاں پر آپ نے دیکھا, وہاں پہ اور بھی جو بچے آئے ہوئے تھے, ان سے کیسے آپ اپنے آپ کا موازنہ کیسے کرتے ہیں کہ آپ نے جو سیکھا اور جو آپ کو انوائرمنٹ ملا وہ باقی بچوں کے مقابلے میں کیسے بہتر پایا آپ نے؟ دونوں چیزیں ہم ایک ڈفرینس جو مین تھا وہ یہ تھا کہ ہم لوگ دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چل رہے تھے. And on the other hand, they were just taking the contemporary education while we were studying contemporary education with دینی تعلیم. صحیح. اور یہ بتائیے کہ آپ کا جو روبوٹکس کا ڈپارٹمنٹ ہے آپ کا, وہاں پہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, آپ لوگ کیا کیا بناتے ہیں, اور یہ جو پروڈکٹ آپ ساتھ لے کے گئے تھے یہ آپ لوگوں نے خود بنائی وہاں پہ؟ جی الحمدللہ یہ اسٹوڈنٹس نے خود بنائی ہے. اور ہمارے یہاں پہ ہمیں ایک لیب ہے ہمارے پاس بلاٹو کے نام سے, ادھر ہمارے روبوٹکس کا سارا کام ہوتا ہے. ہم روبوٹس بناتے ہیں. ہمارا ابھی انٹرنیشنل ایک ہمارا پچھلے سال ہونا تھا, ڈیو ٹو کووڈ اٹ واز پوسٹ پون, ٹیکنو فیسٹ کے نام سے. اس میں بھی ہم نے ایک روبوٹ تیار کیا تھا, ڈیو ٹو کووڈ اٹ واز پوسٹ پون. وہ روبوٹ کیا کرتا تھا ذرا سمیر یہ بھی ہاں جی بتائیے. بتائیے وہ روبوٹ کیا کرتا تھا ٹیکنو فیسٹ کے لیے جو آپ نے تیار کیا تھا؟ It was basically a vacuum cleaner اچھا. robot, and it was a Arduino based robot. It had that lifter. It used to lift itself up and clean the cobwebs on the walls. اچھا. اور آرڈرز لے سکتا تھا؟ Yes. اچھا زبردست. انگلش میں اردو میں؟ نہیں ہمارے انگلش میں. انگلش میں. اچھا زبردست. اور آپ لوگوں نے اپنی لیب میں اور کیا کیا چیزیں بنائی ہیں؟ بیسکلی جو ہمارا لیب ہے اس میں فار دا بگنرز وی ہیو لیگو روبوٹس. تو ہم نے جو بگنرز ہیں ان کے لیے ہم نے لیگو رکھا ہوا ہے. پھر آگے ہم سی پروگرامنگ کے لیے ہم ان کو آرڈینو بیسڈ روبوٹس ہیں. 3D پرنٹر ہے, ہمارے آبجیکٹس بنتے ہیں 3D پرنٹ کے ذریعے. آپ کا اپنا انٹرسٹ سمیر کس چیز میں تھا شروع میں جب آپ نے اسٹڈی سٹارٹ کی, تو آپ کا اپنا انٹرسٹ کیا تھا؟ میرا انٹرسٹ خود جو ہے وہ میڈیا کے اندر ہے. انشاءاللہ ایک دن میڈیا کے اندر آ کے بھی دین کی خدمت کسی بھی وہ بے شک کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہو, یہ مقصد یہ ہے کہ دین کی خدمت ہو. انشاءاللہ میرا جو ہے پلان میڈیا کے اندر جانے کا ہے. ماشاءاللہ زبردست زبردست. اور آپ اپنے ہم اثر طلباء کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ایک ہی پیغام ہے کہ یونٹی ہو سب کے درمیان, وہ بے شک دین کے طالب علم ہوں یا اسکول کے طالب علم ہوں, کیونکہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ سب اکٹھے ہوں, سب اکٹھے مل کے رہیں, اور ایک ہی ہمارا مقصد ہو کہ ہم اپنی آخرت بنا سکیں اور اللہ تعالیٰ کو منظور کر سکیں. بہت شکریہ آپ کا سمیر حسین, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں. اور ناظرین آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے. حذیفہ صاحب یہ بتائیے کہ ایڈمیشن کی ڈیٹس آپ بتا رہے تھے, تو ماہ رمضان میں کن ڈیٹس میں اوپن ہوتے ہیں ایڈمیشن, اور کیسے اناؤنس ہوتے ہیں؟ جی ماہ رمضان کی فوراً بعد جو عید ہوتی ہے, چھوٹی عید شوال کی پہلی تاریخ کو, اس کے تقریباً اراؤنڈ 5 to 6 ڈیز کے بعد ہمارے ایڈمیشن شروع ہو جاتے ہیں. آن کیمپس ہوتے ہیں. اس کی اناؤنسمنٹ کے لیے ہمارے فیس بک پیجز ہیں, بیت سلام کے نام سے, بیت سلام تلگن, وہاں پر ہم اناؤنسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, کرائیٹیریاز بھی وہاں اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں. وہاں پر اس کے ذریعے جو ہے وہ ناظرین اپڈیٹڈ رہ سکتے ہیں اور اپلائی بھی کر سکتے ہیں. اور بالکل اپلائی کریں, میں تو کہوں گا جا کے ایک وزٹ کریں, ماحول دیکھیں کس طریقے کا انوائرمنٹ ہے, کس طرح بچوں پہ محنت کی جا رہی ہے کہ صبح شام ٹیچرز فیکلٹی ان کو مختلف انگیجمنٹ کے ساتھ ایکٹیویٹیز کے ساتھ ان کو جو ہے ہم قوم کے لیے اور پاکستان کے لیے اور امت کے لیے تیار کر رہے ہیں.
رائٹ. اور بیت اسلام اور تعلیم کے شعبوں میں اور کیا کیا کر رہا ہے؟ جی تعلیم کے شعبے میں اختر صاحب ہمارے بیسک ایجوکیشن سینٹرز ہیں پورے ملک بھر میں 380 کے لگ بھگ 40,000 بچے اس وقت زیر تعلیم ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ انٹلیک اسکول ہے CBM کے ساتھ انڈس کے پیچھے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جامع بیت السلام کراچی, جامع بیت السلام تلگنگ. اس وقت یہ ہمارے جو پروجیکٹس ایگزسٹنگ پروجیکٹس ہیں 2-3 اور پروجیکٹس ہیں انشاءاللہ اس پر ہم ابھی کام کر رہے ہیں, انشاءاللہ وہ بھی جلد اناؤنس کریں. اور ویلفیئر میں کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ سر جی ویلفیئر کے لیے الحمدللہ 2010 سے یہ ادارہ شروع ہوا تھا. اس کے بعد کوئی بھی آفات ہوتی ہیں, کووڈ میں ہم نے الحمدللہ کافی بڑا کام کیا, اراؤنڈ 3.5 ملین لوگوں تک پہنچے. اس میں ہماری پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ کولیبریشن رہی, گورنمنٹ آف بلوچستان کے ساتھ, سندھ گورنمنٹ کے ساتھ, اور فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہماری کولیبریشن رہی. ایون صدر صاحب ہماری کچھ ڈسٹریبیوشنس میں آئے اور ہمیں ہماری بہت حوصلہ افزائی کی. اسی طرح کسی بھی کووڈ کے علاوہ کسی بھی قسم کا بارش کا جو مسئلہ ہوا تھا کراچی میں, تو الحمدللہ گورنر آف پنجاب نے کافی ہمارے ساتھ کولیبریشن کر کے انہوں نے جو سارا کام کیا تھا اس ریلیف ورک میں, وہ الحمدللہ بیت السلام کا انتخاب انہوں نے کیا تھا. اس کے علاوہ ہمارے 1-2 پروگرام مزید ہیں جس کو ہم انشاءاللہ کچھ تو انیشیٹ کر لی ہیں صاحبان کے نام سے, کہ کراچی بھر میں جہاں کہیں بھی کوئی یتیم بچہ ہو, کراچی بھر میں جہاں کہیں بھی کوئی بیوہ خاتون ہو, تو ہمارے بیت السلام کے نمبرز پر کال کر کے اپنے آپ کو رجسٹر کر سکتی ہیں. ہماری اسسمنٹ ٹیم ان کو اپروو کرتی ہے. اس کے بعد ان کو ہم ایک ATM کارڈ دے دیتے ہیں. اس ATM کارڈ سے ان کی ماہانہ کفالت ہوتی ہے. اور بچوں کی ساتھ ساتھ ہم ان کو یہ ذہن سازی کرتے ہیں کہ تم نے محنت مزدوری کی بجائے تمہاری جو محنت مزدوری کی جو اجرت ہے وہ ہم تمہیں پرووائڈ کر رہے ہیں, اب آپ نے جا کر جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنی ہے, تعلیم پہ فوکس کرنا ہے. تو الحمدللہ کفالت کی ترتیب جاری ہے. اس کے علاوہ بیت السلام امدادی مرکز ہے جہاں ہم ڈسکاؤنٹڈ ریٹس پر زکوٰۃ بینیفیشریز کو وہاں پر الحمدللہ راشن دیتے ہیں. 100 روپے کی چیز 30 روپے کی 1/3 کے آس پاس ہم رقم لیتے ہیں, اور وہ باقی رقم جو ہے وہ ہمارے جو ڈونرز ہیں اس کو وہ پورا کر رہے ہوتے ہیں. اور ایک وہ ہائپر اسٹار مال کی طرح کا ایک جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ ہے کہ وہاں پر ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے کہ وہاں پر کوئی بھی بینیفیشری جائے اپنی مرضی کی چیز جتنی مقدار میں اسے چاہیے وہ اٹھا لے, اور اس کی ڈسکاؤنٹڈ ریٹ جو ہے اس نے پے کرنے ہوتے ہیں. ایک اور پروجیکٹ ہم پورے پاکستان میں الحمدللہ کرنے جا رہے ہیں, اس کی بنیاد ہم نے رکھ دی ہے بیت السلام کلینکل لیبارٹریز کے نام سے, کہ جو بھی کلینکل لیبارٹری سے ریلیٹڈ ٹیسٹ ہیں آپ کے, کسی بھی قسم کا آپ کو کوئی ڈاکٹر ایڈوائز کرتے ہیں تو وہ ٹیسٹ آپ وہاں پر ایون ایکس رے الٹرا ساؤنڈ تک وہاں پر الحمدللہ ہم فری آف کاسٹ سروس دے رہے ہوں گے. کئیوں بات پہ ہمارا ہیڈ آفس بننے جا رہا ہے. اس کے علاوہ اس کے ہم کلیکشن پوائنٹ ملک بھر میں بنائیں گے. عباسی شہید ہسپتال ہے, جناح ہسپتال ہے, اور جو سارے ہسپتال ہیں جہاں پر بہت زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے الحمدللہ وہاں پر یہ فیسلٹی پرووائڈ کرنے جا رہے ہیں. دعا کریں, ہم تو اپنی انشاءاللہ جان مار رہے ہیں, رمضان تک یہ پروجیکٹ تیار ہو. کئیوں بات پہ اس کا ہیڈ آفس ہے, انشاءاللہ ایک معیاری اپنی مثال آپ ہوگا. اور یہ بتائیے کہ اس حوالے سے سپورٹ ظاہر ہے یہ تو اللہ تعالیٰ تو کرتا ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سپورٹ پاکستان سے ہے آپ کے ساتھ, انٹرنیشنلی بھی لوگ سپورٹ کرتے ہیں, کس طرح سے چلتا ہے کہ گورنمنٹ بھی اس میں کچھ کنٹریبیوٹ کرتی ہے؟ سر جی گورنمنٹ کی کنٹریبیوشن تو نہیں ہے, لیکن الحمدللہ ساری ان کی کولیبریشن سے, ان کی اجازت سے, ان کے جو ہے پروٹوکولز ہیں ان کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے. باقی پاکستانی عوام کے تو کیا کہنے, ہماری پاکستانی عوام ہی ہے ماشاءاللہ جو بڑی خدمت کر رہی ہوتی ہے اس معاملے میں. آگے بڑھ چڑھ کر ہم حیران ہوتے ہیں. کووڈ کے زمانے میں جب بارش کراچی میں جو حالیہ بارش ہوئی تھی 1-2 سال پہلے, تو اس میں جو ہے وہ گورنر آف پنجاب چودھری سرور صاحب نے اعلان کیا کہ ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں. تو کئی سارے تاجروں نے مل کر ملینز آف روپیز جمع کر لیے اور کہا کہ ہم بیت السلام کے ساتھ مل کر کام کریں گے. گورنر صاحب نے کانٹیکٹ کیا, ہم نے ان کو کہا ہم خدمت کے لیے تیار ہیں. ہم نے اپنی ٹیم ساری رضاکاروں پر مشتمل ٹیم اس لیے کہ ہماری ایڈمن کاسٹ بہت کم ہو جاتی ہے, ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ہماری بہت کم ہو جاتی ہے. تو ساری رضاکاروں کی ٹیم گراؤنڈ میں اتری, جگہ جگہ قصبے دیہات پہنچے. تو الحمدللہ یہ پاکستانی عوام ہے جن کی یہ سپورٹ ہے الحمدللہ. لاسٹ میسج کیا دینا چاہیں گے؟ لاسٹ میسج یہ دینا چاہیں گے کہ بھائی پاکستان کے لیے, امت کے لیے کچھ کرنا چاہیے. ہر ایک کا جسے کہیں اگر وہ پاکستانی ہے, وہ مسلمان ہے, تو اس پر اسلام کا بھی حق ہے, اس پر پاکستان کا بھی حق ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنی ذات سے بڑھ کے, اپنے آپ سے بڑھ کر کسی دوسرے کے لیے کوئی ایسی خدمت ہو جس سے اس کے دین کا بھی فائدہ ہو اور دنیا کا بھی فائدہ ہو. بہت شکریہ آپ کا حذیفہ رفیق صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. اور ناظرین آپ نے گفتگو سنی بیت السلام ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے, خاص طور پہ جامع بیت السلام کے حوالے سے, اور ان ہونہار بچوں سے بھی ہم نے آپ کو ملایا جنہوں نے کامیابیاں سمیٹی ہیں. یہ وقت ہوا ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.